آپ کی تعلیم آپ کو اس طرح سے دنیا کے سامنے ظاہر کرے جس طرح سے آپ کو ظاہر ہونا چاہیے، بحیثیت ایک انسان بھی اور بحیثیت ایک مسلمان بھی۔ ہم سے اس ملک میں بھی بنیادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنی ذات سے اسلام کا صحیح تصور نہیں پیش کر سکے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ احساس کمتری سے نکلیے، کمپلیکس فری آپ کے پاس ایک روح ہونی چاہیے، ہر طرح کی چیزوں سے نکلیے۔ ایک مسلمان وہ بزدل ہو، احساس کمتری کا شکار ہو، یہ ممکن نہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور آج آپ سے بھی کہتا ہوں، مسابقے کبھی بھی آپ کی زندگی کا رخ نہیں متعین کرتے۔ اگر آپ کما رہے ہیں اور دین اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کما رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور اپنے پڑھانے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، آپ کہیں کوئی جاب کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے حلال کما رہے ہیں، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جتنی دیر آپ نے یہ کام کیا اتنی دیر آپ نے عبادت کی۔ وعلی رسول اللہ وعلیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد، آج کی اس پروقار تقریب کے صدر مکرم جناب ڈاکٹر پی اے انعامدار صاحب، چانسلر ڈاکٹر پی اے انعامدار یونیورسٹی، یہاں تشریف فرما سبھی عمائدین شہر، عزیز و دوستوں، نہ یہ اسمبلی ہال اور نہ یہ کیمپس میرے لیے نیا ہے۔ میں جب بھی یہاں آیا اپنائیت محسوس کی، کئی مرتبہ یہاں حاضر ہو چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب مل کر دین کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں۔ یہاں کا ماحول، اب تو یہ ایک یونیورسٹی ہے، ہم لوگ 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقابلہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بہت سارے لوگ یہاں ہیں، اور یہ آل مہاراشٹرا تقریری مسابقہ 11واں ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مہاراشٹرا کے کسی اتنے بڑے تعلیمی ادارے کا ایسا مقابلہ ہے جس کے اندر دین کو، اسلام کو اور دینیات کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ بہت قابل قدر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو میں نے جتنا دیکھا ہے، جس تڑپ اور جس امت کے درد کے ساتھ دیکھا ہے، میں اس کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سوچ اور یہ فکر ہمارے دیار میں کم از کم دوسری جگہوں پر بہت کم ہے۔ جہاں ماحول بنا ہوا ہے وہ الگ ہے، از خود ماحول بنانا، محنت کرنا اور اس کے لیے محنت کرنے والوں کو موقع فراہم کرنا، یہ ایک الگ ہی بات ہوتی ہے۔ میں مشکور ہوں کہ یہاں موقع دیا گیا اور ہمیں یہاں کچھ کہنے کا موقع ابھی ملا ہوا ہے۔ تعلیم، ہم اور آپ اسے جتنا سادہ اور سہل سمجھتے ہیں یہ اتنی ہے نہیں۔ جدید تعلیم کے ماہر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی، ترکوں کا خاتمہ ہوا، شریف مکہ جو تھا شریف حسین، اس نے برطانیہ کا ساتھ دیا تھا، جنگ ختم ہو گئی، اس نے کہا ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ترکوں کی حکومت ختم ہوئی، آپ ہمیں موقع دیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے، ہچکچا رہے تھے، آگے پیچھے تھے، وہ حکومت نہیں دینا چاہتے تھے حجاز اور عراق کی، لیکن جنگ میں بہرحال وہ ان کے اتحادی تھے، انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ ہماری زبان میں انہوں نے اپنوں سے غداری کی تھی، جو بھی تھا۔ خیر، فرانس میں ایک مقام پر سب جمع ہوئے اور بوجہ مجبوری آخر میں معاہدہ طے پایا کہ حجاز اور عراق وغیرہ کی حکومت شریف حسین کے خاندان کو دی جاتی ہے،
لیکن اس معاہدے کی ایک شرط تھی، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بہرحال حجاز میں اور عراق میں شریف حسین کے خاندان کے صرف وہی شہزادے حکومت کر سکیں گے جنہوں نے انگلستان کے رائل کالجوں سے تعلیم حاصل کی ہوگی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی لمبی سوچ تھی اور کیسی انہوں نے سازش تیار کر رکھی تھی، مگر مخالف ماحول کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ جو چیز آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے اسی کو اپنا ہتھیار بنانا اور پھر اس کے ذریعے اپنی قوم کو آگے لے جانے کی کوشش کرنا، اس کی ہمت بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں نام ہمارے دیار میں ڈاکٹر پی اے نامدار صاحب کا ہے۔ میرا مزاج شاید مالیگاؤں والوں سے زیادہ پونا والے جانتے ہیں، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ میں شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہوں، اور بلا کسی مجاملت اور خوشامد کے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کام کا اور کام کرنے والے کا اور احسان کرنے والے کے احسان کا خیال ہونا چاہیے۔ انہوں نے خدمت کی اور خدمت کرتے کرتے عمر کے اس مرحلے میں، اور ابھی بھی وہ جس طرح سے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے مفکر اسلام یہاں تشریف لائے تھے، جو بات اب میں کہنے جا رہا ہوں اس کو محسوس کیجئے گا آپ۔ وہ یہاں تشریف لائے تھے، چلتے چلتے ہم لوگ سب ساتھ میں چل رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب اپنے مختلف جو ہے وہ ادارے دکھا رہے تھے۔ ہم نے کئی ایک کالج ان کے دیکھے، پیدل ہم لوگ سب ساتھ میں تھے، اندھیرا تھا۔ ایک جگہ چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ یہاں ایک چھوٹا سا اسٹیپ ہے 6 انچ کا، آپ لوگ دیکھ کر آئیے گا۔ ہو گئی بات، ختم ہو گئی۔ مفکر اسلام جب ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے فرمایا اتنا بڑا تعلیمی ادارہ چلانا اور یہ محسوس کرنا کہ ادارے کے کس گوشے میں کہاں پر ایک 6 انچ کا اسٹیپ ہے، اس کی بھی خبر رکھنا، یہ ایسے ہی شخص سے ہو سکتا ہے جو انقلابی سوچ رکھتا ہو۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں اس وقت میں اپنی بات پوری کروں گا۔ اسلام اور عصر حاضر، میرے بھائی وہ تقریر کر رہے تھے، اور یہ ماننے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے انہیں مجھ سے اچھا بنایا ہے، مجھے اس کا اعتراف ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ وہ بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہنے کا بھی سلیقہ انہیں بہت اچھا عطا فرمایا۔ بہرحال جو باتیں انہوں نے عرض کر دی ہیں، میں ان سے آگے تھوڑی سی کچھ باتیں آپ سے کہوں گا۔ وہ باتیں میں نہ دہرا سکتا ہوں نہ ان کی طرح کہہ سکتا ہوں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اسلام اور عصر حاضر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بے خبر ہوتے ہیں، چاہے آپ جدید علوم سے کہیں چاہے دینی علوم سے کہیں، ہماری بے خبری کا عالم بہت خطرناک ہے، اور خصوصاً دین کے معاملے میں تو مت کہیے۔ بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے کے لوگوں کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے۔ ہمیں اپنے زمانے سے واقفیت نہیں۔ اور فقہ حنفی کے دوسرے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ من لم یعرف احوال زمانہ لم یجوز لہ الفتیا، جو آدمی اپنے زمانے کے حالات عرف و عادات سے واقف نہ ہو، اسے فتویٰ دینا جائز نہیں، اگرچہ کہ اس نے افتاء کی تعلیم لی ہو، اگرچہ کہ وہ نصابی طور پر مفتی بن چکا ہو، لیکن اسے جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے جب تک کہ اپنے زمانے کو نہ سمجھ لے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف ایک چھوٹا سا اپنا ہدف مقرر کرتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ معاف کیجئے، اوپر کی سیٹ ہمیشہ خالی ہوتی ہے۔ سیٹوں کے لیے، پوزیشن کے لیے، جاب کے لیے رونے والے لوگ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے پر قناعت کرتے ہیں، اوپر کی سطح ہمیشہ خالی رہا کرتی ہے، ہم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ مذہبی حلقے میں بھی اور جدید تعلیم میں بھی ہر اعتبار سے ہم پیچھے رہتے ہیں۔ باہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر،
سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، کون بنے گا کروڑ پتی میں مدھیہ پردیش کا ایک بچہ بہت آگے تک آیا تھا۔ اب جانتے ہیں اسے شکست کس سوال پر ہوئی تھی؟ اس سوال پر ہوئی تھی کہ اس سے کہا گیا جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ان تینوں میں سے نبی کون ہے؟ وہ اس کا جواب نہیں دے سکا تھا، وہ اس کا جواب نہیں دے سکا تھا۔ آپ اسلام کے سپاہی ہیں، مرد ہوں یا عورت ہو، آپ کے ذریعے اسلام کا تعارف ہوگا۔ جب تک کہ آپ کے پاس خود کوئی تعارف کرانے کا ذریعہ نہ ہو، آپ کیسے تعارف کرائیں گے؟ آپ کو تو خود اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کا خیال ہونا چاہیے۔ بے اعتبار مسلمان ہونے کے آپ داعی ہیں، یعنی دین کی دعوت آپ کے سپرد ہے، باقی ساری قومیں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں کہ آپ انہیں دعوت دیں گے۔ آپ کے پاس دعوت دینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے یا نہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ جذباتی نعروں، سطحی باتوں یا اسی طریقے سے بلا ادراک، بلا احساس آگے بڑھنے سے ہم وہ دعوت کا صحیح ہدف نہیں حاصل کر سکیں گے۔ ہم سے اس ملک میں بھی بنیادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنی ذات سے اسلام کا صحیح تصور نہیں پیش کر سکے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ کسی فیلڈ میں ہو، معاف کیجئے میں یہ بات کہوں گا اور کہتا رہتا ہوں، عموماً ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے گا، پلٹ کر اگر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ بھی دعا کیجئے گا تو کہتے ہیں جی مولانا ہم لوگ تو دنیا دار لوگ ہیں، آپ لوگ دعا کیجئے گا۔ کس نے کہا آپ دنیا دار ہیں؟ کس نے کہا؟ صحابہ کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ صحابہ میں کچھ لوہار بھی تھے، ہتھیار بنانے والے بھی تھے، کچھ لوگ طب کا کام کرنے والے بھی تھے میڈیکل کی لائن سے، کچھ لوگ وہ تھے جو عمارتیں بنانے والے بھی تھے۔ کیا صحابہ کا تعارف کرانے والے جو بھی لوگ ہوئے ہیں، بہت سارے ہیں، کیا کسی ایک نے یہ لکھا کہ یہ صحابی دنیا دار تھا اور وہ دیندار تھا؟ کسی ایک کتاب میں کوئی تفریق ملتی ہے؟ باوجود اس کے کہ وہ اپنا ذریعہ معاش رکھتے تھے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس اپنے کرنے کے دنیا کے کام تھے، مگر کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ دنیا دار ہے اور وہ دیندار ہے۔ اگر آپ کما رہے ہیں اور دین اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کما رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور اپنے پڑھانے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، آپ کہیں کوئی جاب کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے حلال کما رہے ہیں، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جتنی دیر آپ نے یہ کام کیا اتنی دیر آپ نے عبادت کی۔ یہ عبادت سے خالی نہیں، اس لیے کہ فرائض کے بعد سب سے بلند ترین حصہ جو ہوتا ہے اور سب سے اہم فریضہ وہ حلال کمانا ہے۔ کمائیے، کس نے منع کیا؟ کمائیے، ضرور کمائیے، مگر ایک ادراک کے ساتھ، احساس کے ساتھ اور فہم و دانش اور شعور اور باخبری کے ہتھیاروں کے ساتھ۔ ہر وقت آپ جو ہے وہ دین کے داعی ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہوتے ہیں، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اور تعلیم برائے تعلیم نہ ہو، تعلیم برائے تعلیم نہ ہو۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ ہم کیا کہیں، اب آپ کیا کارِ نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، بس اتنا ہی ہوا۔ یہ تعلیم برائے تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ تعلیم برائے عقیدہ، تعلیم برائے فلسفہ، تعلیم برائے ثقافت۔ آپ کی تعلیم آپ کو اس طرح سے دنیا کے سامنے ظاہر کرے جس طرح سے آپ کو ظاہر ہونا چاہیے، بحیثیت ایک انسان بھی اور بحیثیت ایک مسلمان بھی۔ اس کا احساس دلانے کے لیے آج مجھے بہت خوشی ہے جب ناظم تقریب نے یہ بات کہی کہ 8,500 بچوں کو ہم دینیات کی تعلیم دے رہے ہیں، اور مزید آگے ہماری یہ جو ہے وہ آرزویں اور تمنائیں، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوابوں کو تعبیر دے اور ان کی دیکھی گئی جو تصویر، ان کے ذریعے بنائی گئی جو تصویریں، اس میں رنگ بھر دے۔ یہ بڑی خوبی کی بات، بچپن ہی سے ایک رخ متعین کر دینا دماغ کا، سوچ اور فکر کا، یہ اہم ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کے اندر دینی حمیت، ہمارے نوجوان رفتہ رفتہ مرد ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، یہ حال ہے کہ وہ دینی حمیت اور غیرت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا
ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے، ایک کتاب لکھی، اس کا صرف ایک عنوان ایسا رکھ دیا جس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے۔ انہوں نے کتاب کا عنوان لکھا ردۃ ولا ابا بکر لہا، ارتداد پھیل رہا ہے مگر کوئی ابو بکر نہیں ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے تنہا ارتداد کے خلاف ایسا فیصلہ لیا کہ جتنا ارتداد پوری دنیا کو برباد کر سکتا تھا وہ ارتداد ایک اکیلے شخص نے ختم کر دیا۔ آپ کے اندر ان کا جملہ ہونا چاہیے کہ کیا میرے ہوتے ہوئے دین کو، میں زندہ ہوں اور میرے ہوتے ہوئے دین میں کوئی نقص آ جائے، یہ ممکن نہیں۔ یہ ان کا جملہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ عمر المختار لیبیا کا بہت مشہور مجاہد ہوا، ایک درسگاہ میں پڑھانے والا ایک معلم تھا، استاذ تھا ایک۔ جب استعماریت آئی اور ان کے ملک کو غلام بنا لیا گیا تو انہوں نے غلامی قبول نہیں کی، اٹھے اور اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی۔ ان کی بیویوں کو ان کی بیوی کو اٹلی کی فوج نے گولی مار دی اور خیمے سمیت جلا دیا۔ جب وہ اس جگہ پر آئے، لوگوں نے ان کو کبھی آنسو بہاتے نہیں دیکھا، کبھی ان کو پست ہمت نہیں ہوتے دیکھا۔ اس دن البتہ لوگوں نے دیکھا جب وہ اس خیمے کے پاس آئے تو ان کی آنکھ میں آنسو تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیا حوصلہ ٹوٹ رہا ہے؟ انہوں نے کہا حوصلہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، مجھے اس خاتون کی حمیت اور غیرت دینی کا احساس ہے۔ میں جب اپنے خیمے پہ آتا تھا تو اس کی ایک عادت تھی کہ وہ بھاگ کے آتی تھی اور خیمے کا دروازہ، خیمے پہ جو پردہ پڑا ہوا تھا اس کو اوپر تک اٹھاتی تھی۔ جب میں داخل ہونے لگتا تو اسے اٹھاتی اور میں داخل ہو جاتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ آپ مجاہد ہیں، خدا کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کا سر صرف خدا کے سامنے جھکنا چاہیے، کسی خیمے میں داخل ہوتے ہوئے نہیں جھکنا چاہیے۔ حمیت اور غیرت کا یہ احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ احساس کمتری سے نکلیے، کمپلیکس فری آپ کے پاس ایک روح ہونی چاہیے، ہر طرح کی چیزوں سے نکلیے۔ ایک مسلمان وہ بزدل ہو، احساس کمتری کا شکار ہو، یہ ممکن نہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ ایک مسلمان کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے۔ آخری دو باتیں عرض کرنی ہیں اور وہ یہ ہے کہ اسلام پر حملے ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ جواب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب اسلام پہ حملے ہو رہے تھے، اس زمانے کے کچھ لوگ تھے، دو الگ الگ قسم کی سوچ رکھنے والے، دونوں ہی دین کے شاندار خدمت گزار۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام کتنا روشن اور کتنا زرین۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فلسفیوں نے عجیب عجیب گفتگو شروع کی اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات کہی تھی، تمہیں جو کہنا ہے وہ کہو، مگر میرا جواب یہ ہے کہ جس چیز کو تم میرے سامنے پیش کرو گے اگر اللہ کی کتاب سے ثابت ہوگی یا اللہ کے رسول کی حدیث اور ان کی سنت سے، تب تو میں تسلیم کروں گا، ورنہ میں ہر طرح کی تکلیف اٹھاؤں گا مگر میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ سوچ بھی بنیادی ہے اور ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا خدمت کا عنوان بھی تھا اور وہ تھا ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو منصور الماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بھی امام گزرے ہیں اور خصوصاً علم کلام عقیدے کے بڑے امام گزرے ہیں دونوں۔ ان دونوں حضرات نے یہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ دین اسلام کی طرف سے جواب دیا، بلکہ جواب دینے کے لیے انہوں نے یونانی فلسفے کو سیکھا، اس پر عبور حاصل کیا اور فلسفیوں کو فلسفے کی زبان میں جواب دے کر ان کو خاموش کیا۔ ضرورت اسی کی ہے، آپ جن لوگوں کے سامنے ہیں، جو لوگ آپ کے مد مقابل ہیں، آپ ان کو سیکھیے، سمجھیے، ان کی زبان سمجھیے، ان کے اعتراضات کو سمجھیے، پھر ان کو جواب دیجیے۔ یہ دونوں رخ آپ کے ہونے چاہیے، ایک طرف آپ دین پر پابندی سے جمے ہوئے ہوں اور دوسری طرف آپ اسلام پر آنے والی ساری چیزوں کو سمجھتے ہوں اور اس کو جواب دینے کا آج کے دور میں جو طریقہ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے۔ وہ جو دوسری اور آخری بات تھی وہ یہ ہے، آج کے جو شریک مسابقہ ہیں ان کی خدمت میں مبارکباد۔ آپ سبھی حضرات نے بہت شاندار مظاہرہ کیا ہوگا، یہ صحیح ہے،
مگر ممکن ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بہتر مظاہرہ نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، الفاظ کا انتخاب، پیش کرنے کا طریقہ، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور آج آپ سے بھی کہتا ہوں، مسابقے کبھی بھی آپ کی زندگی کا رخ نہیں متعین کرتے۔ ٹھیک ہے، مسابقہ ہے، مقابلہ آرائی کے لیے، آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، آپ کو ہمت اور حوصلہ دلانے کے لیے مسابقہ رکھا گیا۔ ممکن ہے کسی وجہ سے آپ کا نمبر نہ آ سکے، لیکن آپ کا جوہر کوئی نہیں چھین سکتا، آپ کے اندر کی صلاحیتیں کوئی نہیں مار سکتا۔ آپ آج کا نتیجہ چاہے جو ہو، ہمت مت ہاریے، پورے حوصلے سے آگے بڑھیے۔ دنیا نے یہ دن بھی دیکھا، مشہور کامیڈین چارلی کے بارے میں یہ طے ہوا کہ اس کی نقل کا مقابلہ کیا جائے گا، اور مسابقہ منعقد ہوا، مقابلہ منعقد ہوا، اور لوگ اس کی نقل کے لیے آئے۔ چارلی نے بھی بھیس بدلا اور خود ہی اسی مسابقے میں، مقابلے میں شریک ہوا جس میں لوگ اس کی نقل کر رہے تھے۔ آپ مانیے نہ مانیے، چارلی کو دوسرا نمبر ملا تھا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، گوگل کر لیجئے گا، چارلی کو دوسرا انعام ملا تھا، حالانکہ وہ مقابلہ اس کی نقل پر منعقد کیا گیا تھا کہ کون چارلی کی طرح بہترین کامیڈی کر سکتا ہے اور اس کی طرح پیش آ سکتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اس سے آپ کا رخ کوئی نہیں متعین کر سکتا۔ میں مشکور ہوں بیگم عابدہ انعامدار صاحبہ کا، ان کی طرف سے بہت سارے مواقع پہ یاد کیا جاتا رہتا ہے، پھر ڈاکٹر صاحب کا بھی۔ ان سبھی حضرات کے شکریہ کے ساتھ آپ حضرات کا شکریہ کہ اتنی دیر آپ نے ہم کو سنا، بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔